یہ شیئر کر دیں، میں نے جو آپ کو فائل بھیجی ہے نا واٹس ایپ پہ، وہ شیئر کر دیں۔ جی سر انشاءاللہ میں کرتی ہوں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سنت کے حوالے سے کچھ باتیں، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سنت کی حجیت کے خلاف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو قرآن سے دلائل ذکر کیے تھے کہ قرآن کس کس طرح دلالت کرتا ہے سر کہ پی ڈی ایف سنت، نہیں شیئر ہوا؟ نہیں پی ڈی ایف نہیں ہے، وہ دوسری ہے، ورڈ فائل ہے۔ جی سر۔ تو دوسری میں نے آپ کو قرآن مجید سے دلائل دیے تھے کہ قرآن مجید کس کس طرح جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سنت بھی وہی ہے، اور سنت بھی محفوظ ہے، سنت وضاحت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ اطاعت مطلقاً ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ ساری بات گزر چکی تھی۔ تو اگلی جو دلیل ہے، دوسری دلیل اس بات کی کہ سنت حجت ہے، وہ ہے متواتر، یعنی تواتر سے اس بات کا ثبوت کہ سنت حجت ہے۔ یہ آپ سے ایک منٹ ذرا، یہ میں ذرا آپ کو نا وہ شیئر کر دوں، وہ کہہ رہی مجھ سے شیئر نہیں ہو رہا۔ فائل شیئر ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ سر آپ نے کہا سر گروپ میں نہیں ہے پی ڈی ایف فائل؟ اب آ رہی، شیئر ہو رہی ہے، آ گئی ہے؟ اب نظر آ جی رہی سر ہے؟ اب شیئر ہو گئی ہے۔ جی سر شیئر ہو رہی ہے۔ چلیں، تو دوسری دلیل اس حوالے سے یہ تھی کہ تواتر بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں، سنت ہیں، یہ حجت ہے۔ تو تواتر سے مراد یہاں اس حوالے سے یہ تواتر میں نے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ اس کو جانچنے کے لیے راویوں کے حالات وغیرہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی ہستی تھی جو گزری ہے۔ آپ کو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے، یا فرعون کا انکار کرے، یا آپ کہہ رہے ہیں ارسطو کا انکار کرے، حاتم طائی کا انکار کرے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کو آپ پاگل کہیں گے، کیونکہ یہ چیز تواتر سے ثابت ہو چکی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ چیزیں اللہ کے رسول سے تواتر سے ثابت ہیں، اور وہ ان کا ثبوت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ سنت حجت ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ پہلی دلیل اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کا رسول، یہ ثابت ہے کہ اللہ کا رسول نے بے شمار غیب کی خبریں دی۔ علماء نے اس حوالے سے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں، تاریخی لحاظ یعنی تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جو دلائل النبوہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں، نبوت کے دلائل میں، اس میں
جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا غیب کی خبریں، تو اللہ کے رسول نے غیب کی باتیں بتائی ہیں بے شمار، اور آپ کی سیرت میں یہ باتیں محفوظ ہیں، یعنی اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے غیب کی بات نہیں بتائی۔ اور بے شمار یعنی اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جیسے امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ میں، ایسے امام ابن کثیر کی کتاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ غیب کی خبریں جو آپ نے دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو وہ اپنے رسول میں سے پسند کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول منتخب بندوں میں سے جس کو چاہے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے، میں نے جیسے بتایا کہ تواتر سے ثابت ہو چکا کہ آپ نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے یعنی منتخب بندوں کو دیتا ہے بعض اوقات۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیب کی خبریں اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، بے شمار ایسی غیب کی خبریں ہیں جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں اور آپ نے بتائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیب کی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو یہ اس بات سے دلیل ہے کہ جو بے شمار خبریں اللہ کے رسول نے دی ہیں وہ بھی وحی کی صورت میں اللہ کے رسول تک پہنچی ہیں، تو اس سے سنت کا وحی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ سنت بھی وہی ہے، اور جبریل علیہ السلام غیب کی خبریں اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور وہ خبریں آپ نے آگے لوگوں کو پہنچائی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ متواتر دلیل بنتی کہ اللہ کے رسول کے پاس قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی جبریل لے کر آیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے بہت ساری احادیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جس کو احادیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اس میں یعنی صحابی بیان کرتے ہیں، مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ، آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ بتائی ہے۔ اور ایسی بے شمار احادیثیں ہیں، تقریباً 200 کے لگ بھگ احادیث قدسیہ جو صحیح ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ مجموعی لحاظ سے ہمیں اس بات کا فائدہ دیتی یہ ساری یہ جو احادیث ہیں، اور یہ ساری احادیث اور جو ان کا مضمون ہے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب جو اللہ کے رسول نے ان خبروں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ خبریں اللہ کے رسول کو دی گئی، تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ احادیث قدسیہ تواتر سے ثابت ہیں کہ احادیث کی ایک قسم جو ہے وہ احادیث قدسیہ ہے، جس میں اللہ کے رسول احادیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی وہی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، تو اس سے بھی سنت کا وہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے تواتر کی دلالت ہے کہ سنت بھی وہی ہے، اور جب سنت وہی ہے تو وہی کو فالو کرنا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن بھی وہی ہے، ہم اس کو قرآن کو اس لیے ہم مانتے ہیں، تو سنت بھی وہی ہے۔ تو جب دونوں کے مصدر میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو دونوں کو ماننا اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ سنت کی حجیت کی، وہ اجماع ہے۔ تو علماء نے بے شمار علماء نے اس حوالے سے اجماع بھی نقل کیا ہے کہ سنت بغیر کسی اختلاف کے حجت ہے، اور سنت کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو بے دین ہے، جو صحیح طریقہ کار کو اپنانے والا ہے، وہ سنت کی حجیت کا انکار نہیں کرتا۔ اور اس حوالے سے ابن حزم رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے اپنی کتاب الاحکام میں، ایسے ہی ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے اپنی کتاب التمہید میں، امام علائی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے، ایسے ابن قیم نے اعلام موقعین میں، امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارشاد الفحول میں۔ مطلب یہ ہے کہ بے شمار علماء نے اس حوالے سے اجماع نقل کیا ہے، اور اگر آپ نے پڑھا ہے اصول فقہ اگر پڑھی ہو آپ نے، تو اجماع جو ہے وہ قرآن اور سنت کے بعد تیسری معتبر ترین دلیل ہے، یعنی مصدر ہے احکامات کو اخذ کرنے کا، یعنی وہ ذرائع جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے ویسے، اور دوسرا جو ہے وہ سنت ہے، اور تیسرا اجماع ہے، یعنی اجماع متفقہ طور پر جو ہے نا وہ حجت ہے اور دلیل ہے، یعنی اجماع سے ہم مسائل کو لیتے ہیں۔ تو اب یہ بے شمار علماء نے اس حوالے سے اجماع نقل کیا ہے سنت کی حجیت پر،
تو یہ چند ایک دلائل تھے، اور اس کی کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، علماء نے اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ امام مودودی رحمہ اللہ کی کتاب بڑی اچھی ہے اس حوالے سے، سنت کی آئینی حیثیت، اور ایسے ہی عربی میں بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ صرف آپ کو اشارہ کرنا تھا، تاکہ تھوڑی بہت آپ کو باتیں اس حوالے سے کلیئر ہو جائے۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر۔ اچھا، آگے میں نے نا کچھ اعتراضات ذکر کیے ہیں جو سنت کو نہ ماننے والے اعتراضات کرتے ہیں، کہ سنت جو انکار کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں، یا ان کی لاجک اس حوالے سے کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو اعتراض وہ کیا جاتا ہے، جو ٹائم کے حوالے سے جتنے جو ہے پڑھے جا سکے پڑھ لیں گے، باقی میرا خیال یہ لیکچر آخری ہے، یہ آخری ہے نا لیکچر؟ جی سر۔ تو باقی جو رہ جائے گا وہ آپ اس حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ جو میں نے آپ کو کتابیں کچھ ریفر کی ہیں، یا وہ کتابیں یا دیگر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو نا اعتراض اس حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن ہی ہدایت کے لیے صرف کافی، سنت کی ضرورت نہیں، یعنی مسلمان کو سوائے قرآن کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنانے کے لیے۔ کیوں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کی وضاحت موجود۔ تو یہاں اس کا یعنی جواب یہ ہے، تو جواب میں کوشش کروں گا سب کا مختصر دے دوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن وضاحت ہے، لیکن اگلی بات کہ وہ وضاحت کس نوعیت کی۔ اب جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ قرآن میں بے شمار احکامات کی وضاحت ہے ہی نہیں، صرف نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیلات نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، تفصیلات نہیں ہے، حج کا حکم ہے، تفصیلات نہیں ہے، ایسے ہی بے شمار احکامات ہیں۔ تو اب قرآن نے ہی اپنے بارے میں خود کہا ہے تبیان لکل شیء، کہ قرآن ہر چیز کی وضاحت ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وضاحت وہ کس نوعیت کی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، اب ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی ہے اور مریض کو کسی اور ڈاکٹر کا ورقہ دکھا دیا ہے کہ تم نے یہ فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، اس میں کچھ چیزیں یعنی اس نے ورقہ دے دیا ہے کہ تم نے یہ چیزیں کھانی ہے اور ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اب جو پرہیز ڈاکٹر نے خود تو نہیں بتایا اپنی زبانی، اب مریض کیا کہے گا کہ ڈاکٹر نے مجھے دوائی بھی دی ہے اور مجھے پرہیز بھی بتایا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے صرف پرہیز والا ورقہ جو کسی اور ڈاکٹر کا تھا اس کو تھما دیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک یعنی کسی اور کی طرف ریفر کر دینا بھی وضاحت ہوتی، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ڈاکٹر نے اپنی طرف سے بجائے خود پرہیز بتانے کے اور جو چیزیں کھانی چاہیے اس مریض کو وہ بتانے کے، کسی اور ڈاکٹر کے ورقے کی طرف اس کو ریفر کر دیا ہے۔ تو کسی اور کی طرف بندہ کسی گائیڈ کر دینا بھی وضاحت ہی ہے۔ قرآن نے یہ کام کیا ہے کہ قرآن نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور آپ کی نافرمانی سے منع کیا ہے، اور بے شمار موقعوں پر بے شمار آیات اس حوالے سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول وما ینطق عن الہوی، بے شمار آیات ہیں۔ تو اب قرآن کا اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دینا یہ بھی وضاحت ہے، یہ بھی وضاحت ہے کہ یعنی ریفر کر دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول بتائیں وہ لے لو، اور جو جس سے منع کریں وہ رک جاؤ۔ تو قرآن میں اگر آپ ویسے دیکھیں تو یعنی میں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ ہر حکم کی وضاحت نہیں، لیکن اس لحاظ سے موجود ہے کیوں قرآن نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ کے رسول نے سنت میں بے شمار سب احکامات کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت کی ہوئی ہے۔ تو یہ وضاحت ہے جو قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو وضاحت کا ذکر آیا ہے وہ وضاحت اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی، کیونکہ قرآن مجید نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور آپ کی بات کو لینے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو سنت کی حجیت میں شک کرنے والے ہیں یا اس طریقے سے، کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ متواتر سنت حجت ہے، جو خبر واحد ہے وہ حجت نہیں۔ خبر واحد سے مراد اگر آپ یہ اصطلاحیں جانتے ہوں تو خبر واحد کہتے ہیں کہ اگر کسی راوی کسی حدیث کو بیان کرنے والے راوی جو ہیں ہر طبقہ میں ایک ایک
کسی طبقہ میں 1 رہ جائے یا 2 ہوں یا 3 رہ جائیں، یعنی اتنے زیادہ نہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن ہو، یعنی ممکن نہ ہو، یہ ہے متواتر۔ یعنی وہ متواتر سے کم ہو، یعنی اس جو طبقات ہوتے ہیں احادیث کی اسناد میں، ہر راوی کا طبقہ ہے، تو ہر طبقے میں مثلا تابعی ہے تو تابعی کا ایک طبقہ ہے، تبع تابعی ہے اس کا طبقہ ہے، اس کے بعد تو ایسے، تو یعنی ہر طبقے میں اتنی تعداد نہ ہو جو تواتر تک پہنچتی ہو، یعنی کافی سارے راوی جو ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے۔ تو اب یہ جو دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سنت وہ صرف معتبر ہے جو متواتر، خبر واحد جو ہے وہ معتبر ہی نہیں۔ تو اب یہ اس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں 5 نمازیں، اب 5 نمازیں جو ہیں وہ ان کا ذکر کہاں آیا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی رکعات کیا ہے؟ تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ صرف اپنے جو ہے وہ اس جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ امت سے تواتر سے نقل ہوتی آئی، تواتر عملی سے، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، جوید احمد غامدی صاحب بھی یہ بڑی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ تواتر عملی سے، یعنی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے تابعین سے، تابعین نے تبع تابعین سے، تبع تابعین کے بعد اگلے لوگوں نے، ایسے ہی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تفصیلات جو ہیں وہ نماز کی، زکوٰۃ کی، نصاب وغیرہ کی، یہ ہم تک تواتر عملی کے ساتھ پہنچتی آئی۔ تو اب یہاں مختصر کا جواب یہ ہے کہ تواتر سے پہنچتی آئی ہیں، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن مصدر جہاں سے تواتر چلا ہے، پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ جہاں سے 5 نمازیں شروع ہوئی ہیں، وہ اس کی حجیت تو بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تواتر تو شروع ہوا ہے صحابہ کرام کے بعد، اور صحابہ کرام نے کس سے لیا ہے؟ ظاہری بات اللہ کے رسول سے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی وہ بات جس میں آپ نے بتایا ہے کہ فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے، ان کی رکعات یہ ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات یہ ہیں، حج کی، تو اس سے اس مصدر کا معتبر ہونا تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ اصل میں یہ مغالطہ پیش کرتے ہیں، وہ اگلی صحابہ کرام سے اگلی بات لے لیتے ہیں، پچھلی کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مصدر جہاں سے اس چیز کو لیا گیا ہے اس کی حجیت کا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو لیا ہے تو وہ تو ماننا پڑے گا۔ تو اصل میں یہاں یہ مغالطہ ڈالا جاتا ہے، تو اس لیے اب اللہ کے رسول نے یہ جو اشکال ہے نا تواتر عملی والا، اس کا یہ مختصر سا جواب ہے کہ تواتر عملی جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ مصدر جہاں سے وہ تواتر چلا ہے اس کی حجیت پھر بھی برقرار ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ رہی یہ بات کہ خبر احاد جو ہے وہ حجت نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے، خبر احاد کو لینے پر اور اس پر عمل کرنے پر، اور بے شمار علماء نے اجماع نقل کیا ہے، ابن حزم رحمہ اللہ نے، ابن عبد البر وغیرہ نے، کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانہ میں، یعنی صحابہ کرام، آپ ایک صحابی کو بھیجتے تھے، مثلا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف بھیجا، تو یعنی ان ایک صحابی سے حجت قائم ہوگی یمن والوں کی طرف۔ ایسے ہی آپ نے جو خط دے کے بھیجے مختلف علاقوں میں، ایک ایک صحابی بھیجا تھا آپ نے، تو خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے، اور بغیر کسی شک شبے کو حجت ہے۔ اور ہم اپنے روزمرہ زندگی میں خبر واحد کو حجت مانتے ہیں، یعنی 1 2 کی خبر کو ہم جو ہے مثلا کوئی بندہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ فلاں بندے کی ڈیتھ ہو گئی، یا فلاں بندہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، یا فلاں یہ مسئلہ ہے، فلاں کی شادی ہو گئی ہے، تو آپ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو خبر واحد کی حجیت ہم روزمرہ اپنے نارمل زندگی میں بھی کرتے ہیں، یعنی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور احادیث میں بھی ایسے ہی۔ اور جو محدثین نے شرائط لگائی ہیں، اگر ان شرطوں پر عمل کیا جائے تو احادیث میں تو بہت کڑی شرطیں ہیں جو محدثین نے اس حوالے سے بیان کی ہیں۔ تو اس لیے خبر واحد کی حجیت جو ہے وہ، اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ اگر آپ اس میں تفصیلات میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو بعض جو ہیں وہ اگلا جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یا بعض راویوں کو لے کر محدثین جو احادیث کو بیان کرنے والے ہیں وہ لے کر جو ہے ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ جیسے ایک ابوریہ مصنف ہے، اس نے ابو ہریرہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی جو ہے وہ بکواسات کی۔ تو اس نے
یعنی اپنی کتاب میں تقریباً بہت سارا حصہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یعنی اس طرح کے بے بنیاد الزامات، اور اس میں الزامات میں کیا ہے، مثال کے طور پر کہ ابو ہریرہ کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس لیے چمٹے رہتے تھے کہ وہ فقیر تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ اس حوالے سے تنگ بھی آ گئے کہ بار بار جو ہے اس کے آنے کی وجہ سے تنگ آ گئی، اور یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ زرغبن تزدد حبن، کہ تو یعنی ایک دن چھوڑ کے یا کچھ دن چھوڑ کے پھر جو ہے ملنے آیا کر، حالانکہ یہ حدیث ضعیف، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حدیث پر اعتراضات یا حدیث کے بارے میں طعن و تشنیع یا اس کو رد کرنے کے لیے اس طرح کا سہارا بھی دیتے ہیں کہ حدیث کے راویوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، جیسے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی ہے، یا بعض میں ان کے بارے میں جو ہے وہ کلام کرتے ہیں مختلف. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کلام کو اگر دعویٰ کیا جائے گا تو دعویٰ کی دلیل ضروری ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ اگر ایسی بات کرے صحابہ کرام کے بارے میں یا بعد والے جو محدثین ہیں، تابعین، تبع تابعین، یا ان کے بعد، تو ان کے بارے میں دعوے کی دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے دعویٰ جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس میں مختصر یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات ایسی ثابت نہیں ہے کہ جس سے آپ کسی محدث پر اعتراض کر کے، کسی صحابی پر اعتراض کر کے حدیث کی حجیت کا انکار کر دیں. یہ صرف جو ہے بغیر دلیل کی، جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ بعض بندے جو ہیں یہ حدیث یا اباہر زرغبن تزدد حبن، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے ابو ہریرہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس لیے لگے ہوئے تھے کہ ان کے پاس کھانا پینا نہیں تھا، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے محدثین کے ہاں، بالکل بھی صحیح نہیں. تو اس لیے بے بنیاد ضعیف باتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ احادیث پر بھی طعن و تشنیع کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو لکھنے سے منع کر دیا تھا. اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ سنت کی تدوین، اس کو لکھنا بہت دیر سے شروع کیا گیا ہے. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی وہ اعتراض یہ کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ اگر سنت حجت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے محفوظ کیوں نہیں کیا جیسے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے. تو اس میں اس سوال میں ہی خلل ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ اگر سنت حجت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یعنی سنت کو محفوظ کیوں نہیں کیا جیسے قرآن مجید کو کیا ہے، تو یہ سوال ہی ٹھیک نہیں. یعنی اس سوال میں اس بات کا یعنی اشارہ ہے کہ سنت غیر محفوظ ہے. مطلب تو یہی بنتا ہے نا اس سوال کا. تو یہ دعویٰ ہے ایک کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سنت غیر محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، سنت غیر محفوظ ہے. تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ سنت غیر محفوظ ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے اس بات کی کہ سنت غیر محفوظ ہے. اور یہ بالکل عام ہے، زبان زد عام ہے کہ بعض یعنی سنت جو ہے وہ محفوظ نہیں. تو اب مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو وہی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت نہیں کی، یا کوئی اور خبر ہے اللہ کے رسول کی طرف سے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر سے مراد کہتے ہیں کہ اس ذکر میں قرآن آتا ہے، سنت نہیں آتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے، مگر اگر ذکر سے مراد صرف قرآن ہی لیا جائے تو اس آیت میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے. تو لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز محفوظ نہیں، یعنی کسی اور کی حفاظت کی نفی نہیں کی گئی. تو یہ آیت دلیل بنتی ہی نہیں. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ذکر کی تھی کہ بہت سارے علماء کرام نے ذکر سے مراد وہی لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو وہ ذکر ہے، اور وہی محفوظ ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ. تو وہ وہی میں جب قرآن بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے، تو دونوں محفوظ ہیں، جیسے ابن حزم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا. اور ویسے بھی کہ اگر سنت محفوظ نہ ہو تو سنت قرآن کی وضاحت ہے، جب وضاحت محفوظ نہیں ہوگی تو قرآن کے الفاظ کو کیا کرنا ہے. قرآن سے تو پھر جو فائدہ ہے
وہ تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ الفاظ مقصود ہوتے ہی نہیں ہیں، اصل مقصود جو ہے الفاظ سے معانی ہوتے ہیں جو ان الفاظ میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سنت کے لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھنے سے منع کرنا یہ عدم حجیت کی دلیل نہیں ہے۔ لکھنے سے منع کرنا اور چیز ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ سنت حجت نہیں ہے، دونوں میں تلازم ہے ہی نہیں، دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو منع کیا تھا، بلکہ بہت ساری احادیث جو منع کے حوالے سے ہیں وہ ضعیف ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا جس رسول نے منع کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو وحدثوا عنی ولا حرج، کہ تم مجھ سے کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا ہو وہ اس کو مٹا دے۔ تو اب اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں بھی علماء نے کلام کی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، یہ ایک حدیث جو ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ تو اب یہاں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ جس رسول نے سنت کو لکھنے سے منع کیا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ سنت حجت نہیں ہے یا اس کو آگے نہ پہنچاؤ یا اس کی حفاظت نہ کرو، بلکہ دوسری احادیث میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو پاؤں کہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں اور کہیں کہ جو قرآن نے حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں، جو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور سنت کو مانے نہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ بے شمار احادیث دوسری بھی ہیں جہاں اللہ کے رسول نے سنت کی حفاظت کرنے کا اور اس کو آگے پہنچانے کا حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ ایسے ہی حج کے موقع پر جو ہے ابو شاہ کے لیے آپ نے اکتبوا لی ابی شاہ، کہ تم ابو شاہ کو یہ جو میں احکامات بتا رہا ہوں حج کے خطبے میں جو آپ نے بتائے، وہ ابو شاہ یہ یمن سے ایک آدمی تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو لکھ کے دو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے انہیں یعنی اس کی تائید کی، ان کی حمایت کی، اور فرمایا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، کہ تو لکھ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ یعنی پہلا بات جواب تو یہ ہے کہ سنت کا لکھنے سے منع کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حجت نہیں، دونوں میں تلازم ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بے شمار احادیث میں سنت کی حفاظت کرنے اور آگے پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے بے شمار صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ رہی یہ حدیث جو ابو سعید خدری والی ہے کہ لا تکتبوا عنی، تو اس کے علماء نے جوابات دیے ہیں۔ بعد نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ لکھنے کا حکم جو ہے نا آپ منع کیا تھا، آپ نے پہلے منع کیا تھا، پہلے آپ نے منع کیا تھا تاکہ قرآن اور احادیث جو ہے خلط ملط نہ ہو۔ تو جب صحابہ کرام کو اس حوالے سے یعنی تھوڑا سا عرصہ گزر گیا تو پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ اور بعد نے یہ کہا ہے کہ وہ جو لکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ احادیث منسوخ ہیں ان احادیث سے جن میں لکھنے کی اجازت دی گئی، یعنی اس حدیث کے علماء نے جوابات دیے کہ اللہ کے رسول نے لکھنے سے جو منع کیا تھا اس کے جوابات کیا ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، اور سب سے مین جواب جو میں نے پہلے آپ کو دے دیا ہے کہ سنت کو لکھنے سے منع کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سنت حجت نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لکھنے سے منع کرنا اور چیز ہے، اور اس کا حجت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سنت کی تدوین بڑی لیٹ ہوئی، سنت کی تدوین یعنی سنت کو لیٹ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا گیا ہے۔ تو وہ اعتراض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بن ماجہ، ان سب کے بارے میں ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ تیسری صدی ہجری میں سارے کے سارے تقریباً ہیں، یعنی تیسری صدی ہجری کے ابتدا میں، دوسری کے آخر میں اور تیسری کے ابتدا میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کی بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہ جو مجھ پر جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولو، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا اپنا ٹھکانہ آگ بنا لے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا عام جھوٹ بولنے کی طرح نہیں، جو جھوٹ بولے گا میری طرف نسبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
یعنی اس طرح کی جو دیگر نصوص ہیں، تو اس نصوص سے ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ، اللہ کے رسول کی، آپ کا حکم ہے کہ آپ کی احادیث آگے بیان کی جائیں. جھوٹ بولنے سے آپ نے منع کیا نا، سچ بولنے سے منع نہیں نہ کیا کہ جو آپ کی طرف سے باتیں صحیح ثابت ہوں وہ آپ کی طرف سے بیان کی جائیں. تو آپ نے صرف جھوٹ بولنے سے منع کیا کہ آپ کی طرف جھوٹی بات نہ منسوخ کی جائے. تو مطلب یہ ہے کہ سچی بات جو ہے وہ آپ سے آگے پہنچائی جائے. اور صحابہ کرام جو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جو ہے بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ وہ دوسرے صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کچھ حدیث سنی اور اس کو آگے پہنچایا جیسے اس نے سنا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ لکھا بھی کرتے تھے. جیسے ابھی میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر بن عاص کی مثال دی ہے کہ اللہ کے رسول نے سنایا کہ تو جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ لکھ، کیونکہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی. اور ایسے ہی ابو شاہ کے لیے آپ نے لکھنے کا حکم دیا. بے شمار موقعوں پر آپ نے مثلاً جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ چیزیں لکھ کر جو ہے فلاں جگہ پر پہنچاؤ. حضرت علی کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے انہوں نے سن کے لکھی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں لکھنے کا، احادیث لکھنے کا رواج تھا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ حافظے پر اعتماد زیادہ کیا کرتے تھے. ان کو تو اونٹوں کے، اپنے جانوروں کے جو ہے نا وہ نسب نامے یاد ہوا کرتے تھے، وہ نہیں بولتے تھے. اور ان کا حافظہ بہت قوی ہوتا تھا، انتہا درجے کا قوی ہوتا تھا. اور اس کی مثال جو ہے میں آپ کو امام شافعی رحمہ اللہ کی دوں، جو اللہ کے رسول کے 150 سال بعد ہیں. کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک صفحہ پڑھتے تھے، تو جب دوسرا صفحہ جو ہے پڑھنا شروع کرتے تو پہلے صفحے پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو ایک مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا تھا. لیکن اتنا حافظہ ان کا قوی تھا. تو ان کا اصل اعتماد قرآن مجید میں بھی اور سنت میں بھی حفظ پر ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود ایسی جو ہے وہ بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود بھی حکم دیا لکھنے کا، صحابہ کرام نے لکھا، صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام سے تابعین نے لکھا، تبع تابعین نے لکھا. اور اس کے بعد یہ جو مشہور مفسرین، مشہور جو مؤلفین ہیں، ان کا زمانہ کافی بعد کا ہے. اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. موطا امام مالک ہے، عبدالرزاق یعنی مصنف عبدالرزاق ہے، وغیرہ وغیرہ. اور امام جو ہے وہ وہب بن منبع کا صحیفے ہیں. تو اس حوالے سے امام مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے. تو انہوں نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے سارے نام ذکر کی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ صحابہ کرام میں کس کس نے جو ہے وہ کتنی احادیث لکھی، صحابہ کرام کے بعد ہے تابعین نے کون کون سی کتابیں یا احادیث لکھی ڈیٹیل کے ساتھ. تو اس لیے یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ حدیث کی تدوین لیٹ شروع ہوئی ہے، بلکہ احادیث اللہ کے رسول کے زمانے سے لکھنا شروع ہو گئی تھیں اور صحابہ کرام نے لکھی. تو ابھی تقریباً ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے. یہاں تک اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو پوچھ. تو یہ ہمارا آخری لیکچر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو میری بات جو ہے وہ کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کائنڈلی پوچھ. جی اوکے، کلیئر ہے. جی سر. جی سر. چلیں یہ کائنڈلی یہ آمنہ اجمی صاحبہ یہ ہے نا، مجھے آپ اس کا لنک بھیج دینا. جزاکم اللہ خیر. جی ٹھیک ہے سر، بھیج دوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ، بارک اللہ.